الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 3 چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم 6ٹھی آیت پر پہنچے تھے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت کو اگر ملایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں آیت میں حکم فرمایا، بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو، یعنی 4تھی میں تو یہ تھا کہ بہت اچھی تخلیق کے ساتھ پیدا فرمایا، لیکن پھر انسان اپنے عقل سے اور یعنی عقل کو نفس کے تابع کر کے بعض وقت گمراہی اختیار کر لیتا ہے تو اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے، جہنم میں گر جاتا ہے۔ ہاں، لیکن کچھ انسان ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی عقل کو نفس و شیطان کے مقابلے میں ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہیں اور کامیابی اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو انہیں ایسا ثواب ہے جو جس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ثواب اس بدلے کا نام ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک عمل پر آخرت میں مرتب فرمائے گا۔ تو گویا کہ ہمارے نیک اعمال کا اتنا بدلہ دیا جائے گا کہ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اے سننے والے، اب جب کہ تجھے ہم نے ایک دلیل دے دی ہے تو کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر ابھار رہی ہے؟ یعنی جب تمہیں دلائل حاصل ہو گئے، اتنی چیزیں بیان کر دیں، تو اے سننے والے، کون سی چیز تجھے اس بات پر ابھار رہی ہے کہ تو انصاف کو نظر انداز کر دے؟ انصاف یہی نہیں ہے کہ کوئی 2 فریق لڑ رہے ہوں، ہم ان میں دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور درست فیصلہ کریں تو اسے انصاف کا نام دیا جائے، یا حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا جائے تو یہ انصاف کہلائے۔ بلکہ انصاف بعض اوقات اپنی ذات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ انسان انصاف سے کام لے، صحیح طریقے سے اپنی ذات کے لیے جو حقوق ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، نفس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، شیطان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو کہنا ماننا چاہیے۔ یہی اپنے ساتھ انصاف ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے جواب میں نفس و شیطان کی اطاعت کریں تو پھر ہم اپنے ساتھ نا انصافی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اور یہ چیز ہمیں جہنم میں لے کر جائے گی۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تو یقیناً ہم کہیں گے کہ ضرور ہے۔ تو جب ہے تو اس کی پھر اطاعت کرنی چاہیے۔ جیسے دنیا میں تم ایک حاکم کی اطاعت کرتے ہو، اس کی حاکمیت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اگر میں اس کا کہنا نہیں مانوں گا تو سزا کا مستحق ہو جاؤں گا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، تمام حاکموں کا بھی حاکم ہے، تو اس کا کہنا تو بدرجہ اولا ماننا چاہیے، لیکن اس میں اکثر کوتاہی ہو جایا کرتی ہے۔ یہی سمجھانا مقصود ہے کہ دنیاوی عام حکماء کا کہنا مانتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑتے ہو، یہ ایک بے مروتی کی بات ہے اور غلط ہے۔